بلاغت قرآن کی اگر کہا ہوتا، اگر کوئی کہے الشکر والثناء للہ، اردو میں تو ہم دو لفظوں سے ترجمہ کریں گے نا، کیونکہ ہمارے پاس ایک لفظ ایسا نہیں ہے جو ان دونوں کو جمع کر دے ایک میں. تو ہم اردو میں ترجمہ کریں گے شکر اور ثنا اللہ کی ہے یا اللہ کے لیے ہے. اگر ہم عربی میں کہیں الشکر والثناء للہ، جس طرح ہم اردو میں دو لفظ استعمال کر رہے ہیں اسی طرح اگر ہم عربی میں بھی دو لفظ استعمال کر لیں تو کیا فرق پڑے گا؟ بات تو پھر بھی ایک ہی ہو گئی نا. حمد میں دو الفاظ آ گئے، اسی طرح شکر اور ثنا میں دو الفاظ آ گئے. تو اصل میں عربی زبان اللہ تعالیٰ نے اس لیے چنی کہ اس کے اندر بہت زیادہ سینسٹیوٹی ہے، بہت حساسیت ہے. اگر آپ دو لفظ استعمال کرو گے نا تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں. ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کے لیے شکر اور کچھ اور چیزوں کے لیے ثنا. اگر آپ دو لفظ استعمال کرو گے تو اس کا مطلب لازمی یہ نہیں رہتا کہ ایک ہی چیز کے لیے شکر اور ثنا اکٹھے ہیں. شکر کبھی اور ثنا کبھی اور. جیسے آپ کہیں یہ سائیکل اور یہ گاڑی میرے استعمال میں ہے، اگر آپ دونوں کو کہیں اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی سائیکل اور کبھی کبھی گاڑی، اکٹھی نہیں، اکٹھی بہت مشکل ہوتی ہے. تو اسی طرح الشکر والثناء للہ دونوں کو اکٹھا کرنا اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کے اندر کر کے ایک ایسی بات کہہ دی جو اگر دو لفظ بھی استعمال کیے جاتے وہ بات نہ ہوتی. اب یہ دونوں اکٹھے چل رہے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ پہلا فرق ہے الحمدللہ اور الشکر للہ اور الثناء للہ کے درمیان. لیکن خیر، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا فوکس رہے تو میں آپ کو ایک اور بات اس سیشن میں بتاؤں گا، اور وہ ہے خطبے میں آپ نے کبھی سنا ہوگا، جمعے کا خطبہ اگر آپ ٹائم پہ جاتے ہو تو خطیب جب اپنا خطبہ شروع کرتا ہے تو شروع میں کہتا ہے ان الحمدللہ. سنا ہے کبھی؟ الحمدللہ نہیں کہتا، کیا کہتا ہے؟ ان الحمدللہ. اب ان کا اضافہ آ گیا خطبے میں. ان کا کیا مطلب ہے؟ بے شک تو بڑا اچھا لفظ ہے. اگر فاتحہ میں کہہ دوں ان الحمدللہ، کیا فرق پڑ جائے گا؟ بلکہ یہ تو ایک زیادہ قوی سٹیٹمنٹ بن جائے گی نا. بے شک ہم تعریف اور شکر اللہ کے لیے. تو ان کہنے سے یا نہ کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ وہ یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے عربی میں ٹیکنیکل الفاظ ہیں لیکن میں آپ کو آسان زبان میں سمجھاؤں گا. عربی میں کہتے ہیں خبر انشائی، خبری کلام انشائی. لیکن عام زبان میں آپ کبھی کبھی زبان استعمال کرتے ہو معلومات دینے کے لیے. آپ سے کوئی پوچھے موسم کیسا ہے؟ اچھا ہے، آپ نے معلومات دے دی. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ نے معلومات دے دی. کبھی کبھی منہ کھلتا ہے کسی سے بات کرنے کے لیے، آپ اس تک کوئی معلومات پہنچا رہے ہو، وہ خبر دے رہے ہو، اس کو کلام خبری کہتے ہیں. کبھی کبھی آپ کا منہ کھلتا ہے، اس میں معلومات نہیں ہوتی، اس میں صرف جذبات ہوتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. فرض کریں آپ نے یہاں پر آپ کی سیٹ ہے، بریک ہوئی، آپ بریک میں چلے گئے اور آپ کو پتا ہے کہ کوئی آپ کی سیٹ میں بیٹھنے والا تھا. تو بریک کے فوراً بعد آپ بھاگ کے واپس آئے اور اپنی سیٹ میں واپس آ کے بیٹھ گئے. ابھی کوئی بھی نہیں بیٹھا، آپ کو چین آ گیا کہ آپ اپنی سیٹ پہ واپس آ کے بیٹھ گئے. بیٹھتے ساتھ ہی کہا الحمدللہ. کچھ سننے والا تو تھا نہیں، آپ نے کسی کو سکھایا نہیں الحمدللہ، آپ نے اپنی دل کی آواز کہی ہے نا، اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے. اسی طرح اگر ہم کہیں میں کال کر کے تھک گیا ہوں، کال اٹھا ہی نہیں رہے، کہاں غائب ہو گئے، پھر ٹیکسٹ میسج آ گیا سروس خراب ہے، میں ٹھیک ہوں. جب ٹیکسٹ میسج آ گیا تو کیا کہتا ہے انسان؟ الحمدللہ. کوئی ہو نہ ہو الحمدللہ. ابھی میں آپ کو سکھا رہا ہوں الحمدللہ کے بارے میں، کچھ بات کر رہا ہوں، تو ابھی میں معلومات پیش کر رہا ہوں. سیشن ختم ہو جائے، سیشن صحیح جائے، وہاں بیٹھ کے میں کہوں گا الحمدللہ، وہ میرے جذبات کا اظہار ہے نہیں. تو یہ بات واضح ہو گئی. کبھی کبھی ہم بات کرتے ہیں معلومات کے لیے، معلومات دینے کے لیے، کبھی کبھی ہم بات کرتے ہیں اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے. عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ اگر آپ انا استعمال کرو گے نا تو وہ صرف معلومات کے لیے ہو سکتا ہے، جذبات کے لیے نہیں. انا کا مقصد ہے خبری کلام. انا اگر میں استعمال کروں گا تو میں کسی اور کو کوئی بات سمجھانے لگا ہوں، کسی اور کے لیے میں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، اپنے لیے نہیں. اگر میں انا استعمال نہ کروں تو ہو سکتا ہے کہ وہ کلام، وہ بات معلومات کے لیے ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جذبات کے لیے ہو.
اس میں دونوں پاسبلٹیز رہ جاتی ہیں. اب فاتحہ میں کبھی کبھی آپ فاتحہ پڑھیں گے کسی کو دعوت دینے کے لیے. آپ اندازہ کرو قریش کے زمانے میں کوئی فاتحہ پڑھ رہا ہو, کوئی صحابی فاتحہ پڑھ رہے ہوں اور کوئی مشرک پاس سے گزرے, اس کو معلومات ملی نا. لیکن ہو سکتا ہے اسی وقت جو صحابی وہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں وہ اپنے دل سے پڑھ رہے ہیں, اپنے لیے پڑھ رہے ہیں, یعنی اس کے دونوں اثرات باقی رہ گئے انا نکالنے کی وجہ سے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر خطیب کیوں کہتا ہے ان الحمدللہ؟ اس کی کیا توق بنتی ہے؟ کیونکہ خطیب کا اصل مسئلہ اپنے سے بات کرنا ہے کہ آپ سے بات کرنا ہے. آپ کو معلومات پہنچانی ہے, آپ کو یاد دہانی کرانی ہے, تو انا کا لفظ وہاں اس کی سینس بنتی ہے. پھر دوسری چیز عربی کے قواعد کے بنیاد, یہ ذرا گہری بات ہے, اس کو ذرا غور سے سمجھ لینا. عربی میں 3 طرح کی آڈینس ہوتی ہے, 3 طرح کے سننے والے. بلاغت میں ہم پڑھتے ہیں 3 طرح کے سننے والے ہوتے ہیں. ایک سننے والا وہ ہے جس کو آپ کی بات سے کوئی انکار نہیں ہے, وہ آپ کا نہ مخالف ہے نہ حامی ہے, کوئی انکار نہیں, نیوٹرل ہے. ٹھیک ہے. ایک ایسا شخص ہے جس کو آپ کی بات پہ لگتا ہے شک ہوگا, اس کو پوری طرح اعتماد نہیں ہے آپ کی بات پہ. اگر کوئی کہے نعمان علی خان آ گئے, ہاں آ گئے, واقعی وہ جو واقعی ہے نا وہ کیا ہے, اس کو آپ کی بات پہ یقین نہیں ہے. تیسرا ہے جو آپ کی بات سے اختلاف کرتا ہے. 3 طرح کی آڈینس ہے, اتفاق کرنے والا, شک کرنے والا اور انکار کرنے والا. 3. عربی میں جب آپ بات میں زور ڈالتے ہو نا انا کے ذریعے, اور بھی الفاظ ہیں, جب آپ ایک زور ڈالتے ہو نا تو اس کا مقصد ہوتا ہے کسی ایسے شخص سے بات کرنا جس کے دل میں شک ہو. جس کے دل میں شک ہو, اس کے شک کو ہٹانے کے لیے آپ کو تھوڑی بات میں زور ڈالنا پڑتا ہے, اور اس کے لیے کئی الفاظ ہیں. ان میں سے ایک بہت عام استعمال کیے جانے والا لفظ ہے انا. اگر آپ انا استعمال نہیں کرو گے تو کیا بات سامنے آتی ہے؟ جس سے آپ بات کر رہے ہو وہ آپ کی بات سے متفق ہے, اس کو آپ کی بات میں نہ کوئی انکار ہے نہ کوئی شک ہے. فاتحہ میں انا نہ استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ نے یہ درس بھی سکھا دیا کہ یہ بات, یہ حقیقت الحمدللہ, یہ ہر انسان کی روح کے اندر, اس کی روح کو اس سے اتفاق ہے, چاہے وہ باہر سے ہندو ہو, باہر سے عیسائی ہو, باہر سے ایتھیسٹ ہو, باہر سے جاہل ہو, جو بھی ہو, اندر سے حقیقت یہ کہ اس کو اتفاق ہے. اس کی فطرت سے بات کی جا رہی ہے, اسی لیے اس کو سورۃ الفطرہ بھی کہا گیا ہے. یہ فطرت کی صورت ہے, انسان کی نیچر میں اس نتیجے کو قبول کرنا ہے, اور اس لیے وہاں انا کے ڈالنے سے اس کے اثر پر کمی آ جاتی. کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں زیادہ الفاظ استعمال کرو گے تو زیادہ اثر ہوگا. نہیں, کبھی کبھی کم الفاظ استعمال کرنے سے اثر بڑھ جاتا ہے. تو یہاں انا والی بات سمجھ میں آ گئی. میں یہ بس ایک ایکسپیریمنٹ ہے ابھی. اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ کے شکر کی جو تعبیر قرآن نے استعمال کی الحمدللہ, وہ کتنے اور طریقے سے ہم کہہ سکتے تھے, اور اگر ان میں سے کوئی اور طریقہ ہم استعمال کریں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں قرآن اتنا پرفیکٹ ہے, اس میں کوئی لفظ اپنی جگہ سے بدل نہیں سکتا, تو چلو یہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, تھوڑے تھوڑے بدل کے دیکھتے ہیں کیا فرق پڑ جاتا ہے. ایک اور ابھی لگتا ہے آپ اتنا نہیں سوئے ابھی, تو میں ایک اور آپ کے سامنے رکھ دوں. عید کی نماز جب ہم جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ رستے میں تکبیرات پڑھتے ہیں, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. الحمدللہ نہیں کہتے, وللہ الحمد کہتے. یعنی اس جملے کو ہم نے الٹ دیا. عام طور پہ الحمد پہلے, للہ بعد میں, لیکن یہاں پر للہ پہلے اور حمد بعد میں. یہ فلپ کر دیا ہم نے. یہ کیوں؟ اور قرآن میں 6 مرتبہ غالباً الحمدللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے, لیکن ایک مرتبہ للہ الحمد بھی استعمال ہوا ہے سورۃ الجاثیہ میں. فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. للہ الحمد بھی استعمال ہوا ہے. تو عربی میں
حمد کے دو طریقے قرآن میں پائے جاتے ہیں، للہ الحمد اور الحمدللہ۔ فرق کیا ہوا؟ اصل میں قرآن میں کبھی کبھی اس ترتیب کے بدلنے سے معنی میں فرق آ جاتا ہے، اور اس ترتیب کے بدلنے سے بھی ایک فرق جو آتا ہے وہ ہے صرف کا اضافہ۔ للہ الحمد کا ترجمہ ہوگا حمد صرف اللہ کے لیے، الحمدللہ کا معنی ہوگا حمد اللہ کے لیے، لیکن للہ الحمد حمد صرف اللہ کے لیے۔ پھر یہی بات سامنے آتی ہے، صرف کہنے سے بات میں زیادہ قوت آتی ہے۔ تو فاتحہ میں اگر للہ الحمد کہا ہوتا اور شروع سے یہ بات سکھا دی گئی ہوتی کہ ہم صرف اور صرف اللہ کے لیے، تو وہاں صرف کا لفظ استعمال کیوں نہیں کیا؟ الحمدللہ کیوں کہہ دیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے جاتیہ کی طرف، میں نے کہا تھا سورۃ الجاتیہ میں للہ الحمد ہے نا، شروع سے سورۃ الجاتیہ کی شروعات سے مشرکون کے ساتھ ایک مقابلہ ہے، مشرکوں کے عقائد پر حملہ کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلائل دی جا رہی ہیں، کیوں ایک اللہ کو مانو، اس کے ساتھ باقیوں کو شریک کیوں نہ ٹھہراؤ، اور اس تمام بات کے آخر میں کہا حمد صرف اللہ کے لیے، کیونکہ بات کس سے کی جا رہی ہے؟ شرک کرنے والے سے۔ اس سے اگر آپ کہو حمد اللہ کی کرو تو وہ کہے گا وہ تو میں کرتا ہی ہوں، اور ساتھ میں یہ کچھ اور بھی ہیں ان کے بھی کرتا ہوں، یعنی اس کو الحمدللہ سے انکار نہیں ہے، اس کو للہ الحمد سے انکار ہے۔ تو کیونکہ اس کو شرک ہے نا اس کا مسئلہ، تو اس کے شرک کے حل کے لیے اس سے کہا گیا للہ الحمد۔ لیکن فاتحہ میں کیا مشرکون سے بات ہو رہی ہے؟ فاتحہ میں کس سے بات ہو رہی ہے؟ ہر انسان سے، اور ہر انسان کی فطرت سے، اور انسان کی فطرت کے اندر یہ ڈیبیٹ ہے ہی نہیں، یہ مسئلہ ہے ہی نہیں کہ ایک سے زیادہ رب ہے کہ نہیں۔ ہمارے اندرون ہماری گہرائیوں کے اندر ایک رب ہے، اسی لیے الحمدللہ جو بات دل میں ہے وہی سامنے آ گئی الحمدللہ، اسی لیے وہاں للہ الحمد نہیں ہے۔ اوکے، کسی نے بہت اچھا سوال پوچھا پچھلے لیکچر کے بارے میں، عید کی نماز پہ ہم للہ الحمد کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کیا کہا تھا للہ الحمد کے بارے میں؟ کیا معنی ہے اس کے؟ ہم صرف اللہ کے لیے، اور وہ تو کسی مشرک کی مخالفت میں آپ کہو گے نا کہ ہم صرف اللہ کے لیے، تو آپ عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہو، اس میں کہاں مشرکین آ گئے؟ عید کی نماز کھل کر تکبیر کرنا یہ فتح مکہ کے بعد ہوا ہے، جب بت سارے ٹوٹ چکے، اور اب مسلمان نماز پڑھنے جا رہے ہیں پہلی دفعہ، اور مکے میں اس بات کا مظاہرہ ہو رہا ہے کہ اب سے حمد صرف اللہ کے لیے ہوگی، اب بڑائی صرف اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ وہاں اس بات کی سینس بنتی ہے، اور اسی کو ہم ہمیشہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اسی فتح کو۔ وہاں شرک کا خاتمہ ہوا ہے، اور صرف ایک رب کی حمد ہم نے کرنی ہے، اسی لیے وہاں پر للہ الحمد کی سینس بنتی ہے، اس کی حکمت ہوتی ہے۔ ٹھیک، اچھا آگے ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں عربی میں للہ حمدن، حمدن الف لام کے بغیر، ال کے بغیر۔ اگر آپ للہ حمدن کہیں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کچھ حمد اللہ کے لیے، وہ تو آپ کو ویسے ہی واضح ہو جائے گا کیوں مناسب نہیں ہے۔ ال استغراق بھی کہتے ہیں اسے، ال سے کیا بنتا ہے؟ تمام حمد اللہ تعالیٰ کے لیے، اور یہ قرآن کا فلسفہ ہے، تمام حمد اللہ تعالیٰ کے لیے۔ دیکھیں، میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں، ہم نے کچھ چیزیں، کچھ کامیابیاں ہمیں ملی ہیں زندگی میں۔ آپ کالج یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوئے ہو، آپ کو کوئی جاب ملی ہے، آپ کو کوئی بزنس سکسیسفل ہوا ہے، یہ تمام جو کامیابیاں ہمیں زندگی میں ملتی ہیں، یہ اصل میں ہماری نہیں ہے، اصل میں یہ میری کامیابی نہیں ہے، میرے ہاتھ میں صرف کوشش ہے، اور یہ ساری کامیابیاں، ان کو آپ نتیجہ کہہ لیں، نتیجہ میرے ذمہ ہے ہی نہیں، میرے ہاتھ میں صرف اللہ نے کوشش دی ہے، اور اس نے اپنے ہاتھ میں ہمیشہ کیا رکھا ہے؟
نتیجہ. اب دنیا کی نظر میں اگر کوئی مشہور ہو گیا تو مشہوری بھی ایک طرح کی کامیابی سمجھی جاتی ہے. تو کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ تو بڑے مشہور ہو گئے, آپ تو بڑے یہ ہو گئے. مشہوری اس سے نہیں آئی. مشہوری کہاں سے آئی تھی؟ اللہ سے آئی تھی. آپ کا بزنس تو بڑا چل گیا, انویسٹمنٹ اس نے کی ہے, محنت اس نے کی ہے, لیکن جو بزنس چلا ہے نا وہ کس نے چلایا ہے؟ وہ اللہ نے چلایا ہے. تو ہم کہتے ہیں نا تمام حمد اللہ کے لیے. وہ کیا ہے کہ کوشش تو میں نے کی ہے, لیکن اللہ کی قدر میں مجھ سے کہیں زیادہ کوشش کرنے والے ہیں جس کو اللہ نے نتیجہ نہیں دیا. مجھ سے کہیں زیادہ ذہین ہے, مجھ سے کہیں زیادہ عقل مند ہے, جن کو اللہ نے یہ موقع نہیں دیا, جن کے لیے دروازے نہیں کھولے. اور یہ میرے لیے اس لیے نہیں کھولے کہ میں زیادہ مستحق ہوں. کبھی اللہ امتحان دیتا ہے زیادہ دینے سے, کبھی اللہ امتحان دیتا ہے کم دینے سے. الحمدللہ سے یہ بات ذہن میں ہمیشہ رہتی ہے کہ جو کچھ اچھا آ رہا ہے نا میری زندگی میں بھی, آپ کی زندگی میں بھی, وہ اصل میں ہمارا کارنامہ ہے ہی نہیں, وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کی ملکیت میں کوئی چیز ہے ہی نہیں سوائے ان کوششوں کے جو اس نے کی. کوشش کے علاوہ کچھ نہیں ہے میرا. کوئی مجھے کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ کو تو بہت لوگ سنتے ہیں. میں نے کہا میں تھوڑی سناتا ہوں, جو میں بول رہا ہوں وہ میری کوشش ہے. جو اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال رہا ہے کہ اس کی بات سن لو, وہ میری طرف سے تھوڑی آیا ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. اور وہی بات کوئی سنے اور کہے اس سے میری زندگی بدل گئی, اور وہی بات کوئی اور سنے اور کہے یہ کیا بکواس کر رہا ہے, یہ کیا بورنگ بات کر رہا ہے, میں اپنا ٹائم برباد نہیں کر رہا یہاں پہ. یہی ہوتا ہے نا, کسی کے کان میں اللہ تعالیٰ نے کن فیکون ڈال دیا ہے, کسی کے کان میں نہیں ڈالا, اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. یہ بھی الحمدللہ کا ایک نتیجہ ہے. اچھا آگے چلتے ہیں للہ الحمد سے. ہاں یہ ایک اہم لیسن ہے اس کا. عربی گرامر کو اب مجھے اردو میں کچھ سمجھانا پڑے گا. اسم اور فعل کا فرق اردو میں آپ نے سیکھا ہوگا, فعل ماضی, فعل حال, فعل مستقبل. ایک زمانے میں سیکھا ہوگا جب جیل میں تھے, اسکول میں تھے. اچھا فعل حال, فعل ماضی, فعل حال, فعل مستقبل. اسم کا کوئی صیغہ نہیں ہوتا ہے. اس میں حال, اس میں ماضی, اس میں مستقبل. اسم کا کوئی ٹینس نہیں ہوتا, نہ وہ ماضی میں ہوتا ہے, نہ حال میں ہوتا ہے, نہ مستقبل میں ہوتا ہے. جیسے یہ میز ہے, میز کا نہ ماضی ہے, نہ حال ہے, نہ مستقبل ہے. اس کا کوئی, لیکن میں کہوں کھایا, بیٹھا, پڑھا, تو پڑھنے کا ایک ماضی ہے, میں نے کل پڑھا, یا میں ابھی پڑھ رہا ہوں, یا میں کل پڑھوں گا. یعنی افعال کا یا تو ماضی ہوتا ہے, یا حال ہوتا ہے, یا مستقبل ہوتا ہے. اگر میں کہوں میں اللہ کی حمد کرتا ہوں, میں اللہ کی حمد کرتا ہوں, میں نے فعل استعمال کیا کہ نہیں؟ فعل استعمال کیا نا. تو اگر کہا ہوتا احمد اللہ, میں اللہ کی حمد کرتا ہوں, بات تو پھر بھی ٹھیک ہوتی. احمد اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ایسے ہو جاتی بات. یا ہم کہتے نحمد اللہ, جیسے خطیب کہتا ہے شروع میں, آپ کے سونے سے پہلے آپ نے سنا ہوگا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ, سنا ہے کبھی؟ نحمدہ, ہم اس کی حمد کرتے ہیں. عربی میں کہتے ہیں ہم اس کی حمد کرتے ہیں. تو یہ فعل کا استعمال ہے. قرآن نے کیا کہا ہے؟ حمد اللہ تعالیٰ کی ہے. جیسے میں کہوں یہ میز اس ادارے کی ہے, تو حمد کا لفظ جو قرآن نے استعمال کیا ہے وہ فعل استعمال کیا ہے یا اسم استعمال کیا ہے؟ اسم استعمال کیا ہے. تو اسم استعمال کرنے میں اور فعل استعمال کرنے میں کیا فرق پڑ جاتا ہے, یہ بات سمجھ لیں. پہلی بات میں نے کہی تھی فعل تو 3 طرح کے ہوتے ہیں, یا تو ماضی میں, یا حال میں, یا مستقبل میں. فرض کرو میں کہوں میں حمد کرتا ہوں, پہلی بات یہ کہ کس سیغے میں بات ہو رہی ہے, ماضی, حال اور مستقبل. کس میں بات کی میں نے؟ حال میں. یعنی میں نے اس بات کی کوئی ضمانت دی کہ میں ماضی میں بھی کر رہا تھا, اور نہ میں نے اس بات کا ذکر کیا کہ میں مستقبل میں کروں گا, نہ وہ میرے بس کی بات ہے. اور اگر آپ ماضی میں پیچھے جاتے جاؤ تو ایک وقت تھا
جب میں کچھ تھا ہی نہیں، لیکن حمد پھر بھی تھی. اور ایک وقت مستقبل میں آنے والا ہے جب میں کچھ ہوں گا ہی نہیں، لیکن حمد پھر بھی ہوگی. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ حمد ایسی ہو جو نہ ماضی میں پھنسی ہو، نہ حال میں اور نہ مستقبل میں. اور اگر آپ نے کوئی ایسا لفظ استعمال کرنا ہے جو وقت کی قید میں پھنسا ہوا نہ ہو تو وہ فعل تو ہو نہیں سکتا. وہ کیا ہونا ہے؟ الحمدللہ. یعنی اس میں اب وقت کی قید نہیں رہی. دوسری بات، جب فعل ہوتا ہے نا کوئی کام، تو اس کا فاعل بھی ہوتا ہے، کرنے والا. میں نے کہا تھا میں حمد کرتا ہوں، کرنے والا کون ہوا؟ میں. اگر میں کہوں ہم حمد کرتے ہیں تو کرنے والے کون ہوئے؟ ہم. اگر میں کہوں تمام مخلوق یا تمام کائنات حمد کرتی ہے تو کرنے والے کون ہوئی؟ تمام کائنات. لیکن جب میں کہوں حمد اللہ کے لیے ہے، جیسے قرآن نے کہا ہے الحمدللہ، حمد اللہ کے لیے ہے، کسی کرنے والے کا ذکر ہے؟ نہ. حمد اللہ کے لیے میں وقت کی قید نہیں ہے اور کسی کرنے والے کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ تمام کائنات ہو نہ ہو حمد ہمیشہ رہے گی. حمد اس کائنات سے پہلے بھی تھی، حمد اس کائنات کے بعد بھی ہوگی. ایسی حمد اللہ تعالیٰ کی جو نہ وقت کی قید میں ہو، نہ کسی کے حمد کرنے والے کی قید میں ہو. سبحان اللہ، الحمدللہ. اگر کہا ہوتا یحمد جمیع الخلائق اللہ، یا یحمد اللہ جمیع الخلائق، تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں یا کرتے تھے یا کرتے رہیں گے، تو پھر ہم ایک طرح سے کم ہو جاتی. اس کا دار و مدار ہوتا مخلوق پر. مخلوق ہے تو حمد ہے، مخلوق نہیں تو حمد نہیں. اگر میں کہوں میں حمد کرتا ہوں، میں ہوں تو حمد ہے، میں نہیں تو حمد نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے حمد اللہ کی ہے، میں ہوں نہ ہوں حمد پھر بھی ہے. اس سے ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے. جو لوگوں کا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہے نا، وہ کہتے ہیں یار تم کیسے خدا کی عبادت کرتے ہو، تمہیں کیا مصیبت ہے، اس خدا کو کیا ضرورت ہے کہ تم اس کے سامنے نمازیں پڑھو، سجدے کرو، کیا شوق ہے اسے اپنی تعریف کروانے کا. کیونکہ دنیا میں جس کو اپنی تعریف کروانے کا شوق ہے وہ بہت متکبر ہوتا ہے. تو یہ کس قسم کا خدا ہے تو اس کو اپنی تعریف کروانے کا شوق ہے؟ اس کے جواب میں الحمدللہ کافی ہے. یعنی جب کوئی مخلوق تھی بھی نہیں تب بھی اس کی حمد تھی. اسی طرح سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی ہے. کہا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. دیکھیں جلال کس چیز کو کہتے ہیں؟ جلال کہتے ہیں جب کسی بادشاہ کی بادشاہی کو بیان کیا جا رہا ہو نا، وہ جلال ہوتا ہے. اور کیا عظیم الشان آپ کی سلطنت ہے، یا جو بھی ہے تعریف کی جا رہی ہے. جلال آج کل کیا ہوگا، کوئی چیمپئن شپ جیت جائے، کوئی میچ جیت جائے، جو فینس کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ تجلیل کر رہے تھے، وہ جلال دکھا رہے ہوتے ہیں اس کا. اگر کوئی اکیلا ایک آئی لینڈ میں بندہ یا ایک میدان میں کوئی بڑا کارنامہ کر لے، کوئی ارد گرد کوئی تعریف کرنے والا نہیں ہو، اس کی جلال ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جلال کرنے کے لیے آپ کو، جلال ہونے کے لیے آپ کو جلال کرنے والے چاہیے، کوئی تعریف کرنے والا چاہیے، تب تعریف ہوگی نا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی اس دنیا میں، جب کل من علیہا فان، تمام فانی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن تیرے رب کا چہرہ ذو الجلال، جلال والا باقی رہے گا. جلال کرنے والے، کوئی تعریف کرنے والے ہیں، اللہ کی حمد کرو. باقی آگے سورۃ البقرہ میں آئے گا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، انسانیت اپنے رب کی عبادت کرو. اسی طرح فاتحہ کے شروع میں بھی کہا جا سکتا تھا انسانیت اللہ کی حمد کرو. اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو آسان سی مثال دیتا ہوں. آپ میں سے کن کے بچے ہیں؟ اوکے، جن کے بچے ہیں، آپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا پانی لا دو، حکم دیا نا پانی لا دو. اب اس کے پاس اب دو اختیار ہیں، یا تو وہ لائے گا یا تو وہ لائے گا. جب آپ عام طور پہ کسی کو حکم دیتے ہو
تو بات کیا ہوتی ہے کہ اب اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ کرے یا نہ کرے. وہ کرے گا تو ہوگا, نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اگر حمد کا حکم دیا ہوتا ہے نا, تو بات کس پہ ڈیپینڈ کرتی؟ ہم پہ. ہم کریں گے تو ہوگی. اب حکم ہم نے نہ مانا تو کیا ہوگا؟ نہیں ہوگی, نہیں ہوگی. تو عبادت تو نہیں ہوگی اگر ہم اب نہیں بنیں گے. اعبدو, لیکن ہم کرو نہ کرو ہوگی. اس کا تو اب میرے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتی وہ چیز. تو اسی لیے احمدو اور حمدن للہ بھی اس درجے کے نہیں ہے جس درجے کے الحمدللہ ہے. اچھا, اب الحمد سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں. ان میں سے کوئی نام بتائیں مجھے جو آپ کو بتاؤ. الرحمن, اچھا, اور الملک, القدوس. اگر میں کہوں الحمد للرحمن غلط ہے؟ الحمد للملک غلط ہے؟ الحمد للخالق, الحمد للرحیم, الحمد للحکیم, الحمد للہادی, الحمد للمتکبر, الحمد للجبار, الحمد للوہاب. سب صحیح ہے نا؟ کیونکہ یہ تمام کس کے نام ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کے نام ہیں. لیکن ان تمام ناموں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک نام کا اختیار کیا ہم کے ساتھ. الحمد للرحمن نہیں کہا. یہاں تک کہ اب اللہ کا لفظ نکال بھی دو نا, تو عربی کے اعتبار سے بات پھر بھی سمجھ میں آ جائے گی. الحمد لرب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہ کا لفظ میں نے نکال دیا, بات پھر بھی سمجھ میں آ رہی ہے. تو اللہ کے نام کا لفظ یہاں پر اس کا کیا فائدہ ہے, یہ سمجھنے کی کوشش کریں. پہلی بات, جب کسی سے آپ کا تعارف ہوتا ہے نا, پہلی بات کیا ہوتی ہے؟ نام. نام. بات میں آپ کے بارے میں تفاصیل. پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کا ذکر کیا کیونکہ فاتحہ قرآن میں فاتحہ اللہ تعالیٰ سے خود تعارف ہے. اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں, اور تعارف میں کس چیز کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے؟ نام کی. نام کی. دیکھیں, اگر خالی رب کہا ہوتا تو ایک کنفیوژن ہو جاتی. اس کنفیوژن کا ذکر بھی قرآن میں ہے. آپ کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جو جادوگر تھے, جب انہوں نے اپنی لاٹھیوں کو, اپنی رسیوں کو کھائے جاتے دیکھا تو کیا کیا انہوں نے؟ کیا کیا تھا؟ سب کو پتہ ہے, سجدہ کیا تھا نا. اچھا, وہ جب انہوں نے سجدہ کیا تو فرعون ذرا کنفیوز, یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کو سمجھ نہیں آئی بات, یہ ہو کیا رہا ہے. وہ سمجھا شاید یہ راؤنڈ 2 کے لیے تیاری کر رہے ہیں, یا اب کھڑے ہو کے دوبارہ مقابلہ کریں گے. اب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا آمنا برب العالمین, ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے. کیا الفاظ استعمال کیے انہوں نے؟ اچھا, کیا لفظ استعمال نہیں کیا انہوں نے نہیں کہا ہم اللہ پر ایمان لے آئے. کیا کہا؟ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے. اب فرعون پھر بھی کنفیوز. ہاں مجھے پتا ہے مجھ پر ایمان لائے ہو, پھر بھی, کیونکہ جب اس نے رب العالمین سنا تو وہ کس کے بارے میں سوچ رہا تھا؟ اس نے تو رب کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتے دیکھا ہے؟ اپنے لیے. تو اس نے جب ان کی بات سنی, کھڑے ہو کے وہ اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں آمنا برب العالمین, وہ سمجھ رہا ہے اس کی بات ہو رہی ہے, تو ان کو کلیریفائی کرنا پڑا. بعد میں بات مزید واضح کرنی پڑی اگلی آیت میں, ربی موسیٰ و ہارون. موسیٰ اور ہارون کا رب. گدھے کا ترجمہ میں نے اضافہ کیا ہے, لیکن بات یہی ہو رہی ہے. جب اس نے رب العالمین سنا تو اس کو کنفیوژن, کیونکہ نام نہیں تھا. نام نہیں. فاتحہ میں تعارف ہے تو نام ضروری ہے. ایک اور بات اس کے بارے میں سمجھ لیں, یہ بھی بڑی بڑی اہم بات ہے. اگر میں کہوں یہ بہت اچھا ٹیچر ہے, میں کس چیز کی تعریف کر رہا ہوں؟ اس کی ڈرائیونگ کی, اس کی کوکنگ کی, اس کی کھانے پکانے کی, اس کے گھر صاف کرنے کی, کس چیز کی تعریف کر رہا ہوں؟ اس کے پڑھانے کی. اگر میں کوئی یہ بہت اچھی ماں ہے, میں کس چیز کی تعریف کر رہا ہوں؟ اس کی شاپنگ کی, اس کی بچوں کی تربیت کی تعریف کر رہا ہوں نا. اگر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں خالق کے نام سے, الحمد للخالق, میں نے کس چیز کی تعریف کی ہے؟ کیا عظیم مخلوق ہے اس کی, کیا بناتا ہے. اگر میں کہوں الحمد للہادی,
کیا زبردست ہدایت دیتا ہے. الحمدللہ حکیم، اس کی حکمت کی تعریف کر رہا ہوں. الحمدللہ علیم، اس کے علم کی تعریف کر رہا ہوں. الحمدللہ وہاب، اس کے تحفے دینے کی تعریف کر رہا ہوں. الحمدللہ رازق، اس کے رزق کی تعریف کر رہا ہوں، رزق دینے کی تعریف کر رہا ہوں. کوئی ایسا لفظ ہونا چاہیے جس میں ان تمام باتوں کی تعریف ہو جائے جو میرے ذہن میں ہیں، اور وہ تمام باتیں جو میرے ذہن میں نہیں بھی ہیں ان سب کو ملا کے ایک لفظ میں وہ ساری تعریفیں جمع ہو جائیں. ایک ہی آپشن رہ جاتی ہے آپ کے پاس، وہ کیا ہے؟ الحمدللہ. الحمدللہ. اندازہ کرو، ایک چھوٹی سی ایکسپریشن ہے، ایک چھوٹی سی الفاظ ہے الحمدللہ، اور آپ اس کو کسی بھی اور طرح کہنے کی کوشش کرو، کچھ نہ کچھ رہ جائے گا، کچھ نہ کچھ کمی آ جائے گی. اور یہ بات یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ اپنا سفر فاتحہ کے اندر. اچھا، اس سیشن میں آپ کو میں تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، اور اس صورت میں اور نام بھی آنے والے ہیں. الرحمن الرحیم، للہ کے بعد رب العالمین پہلا نام ہے، اس کے بعد الرحمن، اس کے بعد الرحیم، اس کے بعد مالک یوم الدین. اور قرآن میں اور جگہ الغفور، الشکور، الحلیم، العلیم، الحکیم، کتنے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے. اور ان تمام ناموں میں سے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اپنے نام کے بعد فاتحہ میں پہلی اپنی تعریف، پہلی چیز جو ہمیں اللہ کے بارے میں جاننی چاہیے حمد کے بعد، وہ کیا ہے؟ رب. رب، ہر چیز سے پہلے رب. یہ کیوں ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس طرح سمجھیں کہ کچھ نام اللہ کے ایسے ہیں جن سے رشتہ بنتا ہے، اور کچھ نام ایسے ہیں جن سے رشتہ نہیں بنتا. ٹھیک ہے؟ کچھ رشتے والے نام ہیں اور کچھ بغیر تعلق، بغیر رشتے والے نام ہیں. میں بات سمجھاتا ہوں. اگر میں کہوں استاد، استاد کے لفظ سے کسی سے رشتہ بنتا ہے؟ کس سے؟ شاگرد سے. اگر میں کہوں ماں، بچہ. اگر میں کہوں مالک، جو غلام ہے، مالک اور غلام کا رشتہ بنتا ہے. امپلائر کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں؟ مجھے نہیں پتا. ہاں، آجر، آجر کے ساتھ ملازم کا رشتہ. کچھ الفاظ ہیں جس سے رشتہ بنتا ہے. اگر میں کہوں حکمت والا، کوئی رشتہ نہیں بنتا. صبر والا، کوئی رشتہ نہیں بنتا. کچھ ناموں کے ساتھ رشتہ بنتا ہے اور کچھ ناموں کے ساتھ رشتہ نہیں بنتا. اب جن ناموں کے ساتھ رشتہ بنتا ہے وہ بھی بہت سارے ہیں. اللہ تعالیٰ کے خالق، خالق کا کس سے تعلق ہو گیا؟ مخلوق سے. مخلوق سے. رحم کرنے والا، مرحوم سے، جس پر رحم کیا گیا. ٹھیک ہے نا؟ منتقم، بدلہ لینے والا، جس سے بدلہ لیا گیا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہاں پر ان تمام رشتے والے ناموں میں سے ایک نام کا اختیار کیا گیا ہے. وہ اس لیے کہ باقی تمام رشتے اس طرح سمجھ لیں کہ وہ دوسرے درجے میں ہیں. باقی تمام رشتے سیکنڈ ہیں. پہلا بنیادی رشتہ جو میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے نا، وہ کیا ہے؟ اس رشتے میں اللہ تعالیٰ کا کیا رول ہے؟ رب. کیونکہ لفظ اللہ میں رشتہ نہیں ہے. لفظ اللہ میں اللہ تعالیٰ کے تمام اوصاف اکٹھے ہو گئے. ابھی رشتہ قائم نہیں ہوا، ابھی اللہ تعالیٰ سے کچھ تعارف ہوا ہے، لیکن اب رشتے کی بات ہو رہی ہے. میرا اس سے تعلق کیا ہے؟ وہ تعلق پیدا ہوگا کس لفظ سے؟ رب سے. رب سے. اس سے یہ بات ہمیں بھی سمجھ آ گئی کہ اصل بنیادی تعلق میرا اللہ تعالیٰ سے، اگر وہ رب ہے تو میں کیا بنا؟ عبد، غلام. آپ غلام کو کہتے ہیں اصل میں. یہ بنیادی رشتہ ہے میرا اللہ تعالیٰ سے. باقی تمام رشتے، وہ رحم کرنے والا ہے، میں رحم لینے والا ہوں. وہ رزق دینے والا ہے، میں رزق لینے والا ہوں. وہ مغفرت کرنے والا ہے، میں مغفرت لینے والا ہوں. یہ سارے رشتے دوسرے درجے میں ہیں، اور یہ سارے رشتے ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ بنیادی رشتہ نہ ہو. دیکھیں، آپ کا ایک رشتہ ہے اپنے کیا نام ہے، امپلائر کے ساتھ، آجر کے ساتھ. اس میں آپ اس کے ساتھ جاب کر رہے ہیں، لیکن اس رشتے میں کچھ دوستی بھی ہے، کچھ کبھی کبھی گپ شپ بھی ہے، کچھ اور چیزیں بھی ہیں.
لیکن اگر ملازمت نہیں رہی تو وہ باقی سارے رشتے آٹومیٹکلی کیا ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتے ہیں. ٹیچر اسٹوڈنٹ کا رشتہ ہے، بنیادی رشتہ کیا ہے؟ اس نے سکھانا ہے، اس نے سیکھنا ہے. اس کے علاوہ اس میں شفقت بھی ہے، اس میں کچھ ہنسی مذاق بھی ہے، اس میں اور چیزیں بھی ہیں. لیکن اگر وہ بنیادی رشتہ نہیں رہا تو وہ باقی ساری چیزیں بھی اس کی کوئی بنیاد نہیں رہتی نا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو ہمارے ساتھ رشتہ ہے اس کی بنیاد ہے کہ وہ رب ہے اور میں کیا ہوں. اب جب تک آپ رب کو نہیں سمجھیں گے، یعنی آپ رشتے کی ایک طرف کو نہیں سمجھیں گے، آپ کو دوسری طرف سمجھ نہیں آئے گی. لیکن کسی بھی رشتے میں، جیسے اگر ٹیچر ہوتا ہے، کلاس کے پہلے دن آ کے سمجھاتا ہے دیکھو میں ایک مختلف قسم کا ٹیچر ہوں، میری توقعات یہ ہیں، میں ایسے ایسے قسم کا ٹیچر ہوں، ہوتا ہے نا. اور آپ کی زندگی میں آپ کو مختلف قسم کے عذاب ٹیچر ملے ہوں گے، اور ہر ٹیچر کی الگ پرسنالٹی ہوتی ہے کہ نہیں. وہ آپ کو سمجھاتا ہے کہ اس کی توقعات کیا ہیں، اس کی کلاس کیسے ہوگی، اس میں کیسا بیہیو کرنا ہے، کیا اس کی ایکسپیکٹیشنز ہیں. ایک ہی سیمسٹر میں، پہلے سیمسٹر میں کالج میں میرے 2 پروفیسر تھے، بالکل ایک دوسرے سے بالکل متضاد. ایک پہلے دن آ کے کہتا ہے تم سب کو میں نے اے دینا ہے. پہلی بات اس نے کی، تم سب کو میں نے اے دینا ہے، تم فکر ہی نہ کرو، بس تھوڑے سے کام، بہت ہی آسان کام تمہیں کرنے ہوں گے اور اے تمہارا ہے. شروع سے انکریج. اگلی کلاس میں گیا، دن میں آ کے کہتا ہے تم میں سے اکثریت فیل ہوگی. شروع سے جس نے ابھی سے اپنے آپ کو بچانا ہے وہ بھی دروازہ ہے، اس کو ریفنڈ کلاس کا مل سکتا ہے، وہ بھی جا سکتا ہے. لیکن تم سے اکثریت میں بتا رہا ہوں تم لوگ فیل ہو گئے. شروع سے اس نے کہہ دیا. اب رب کے بارے میں، رب کا ترجمہ کسی کو پتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اردو میں رب کا ترجمہ مالک برا نہیں ہے، لیکن ایک آیت چھوڑ کے مالک کا لفظ دوبارہ بھی تو آنے والا ہے نا، مالک یوم الدین. تو عربی میں تو رب اور مالک میں فرق ہو گیا کہ نہیں؟ تو اب اس فرق کو تو سمجھنا ضروری ہو گیا ہمارے لیے، ہے نا. تو آپ رب کو اچھی طرح سمجھ لیں. رب کے لیے 5 معنی ذہن میں رکھنے پڑیں گے، یا آپ کو ذہن میں یاد کرنے پڑیں گے، بعد میں ٹیسٹ کروں گا آپ سے. رب کا پہلا معنی ہے مالک. مالک. دوسرا معنی ہے، عربی میں بتا رہا ہوں، اردو میں ترجمہ بعد میں کریں گے، عربی لفظ سیکھ لیں تھوڑے سے. پہلا لفظ کیا ہے؟ مالک. دوسرا لفظ ہے سید. سید، یہ اردو والا سید نہیں ہے، سید صاحب. سید عربی میں کہتے ہیں سردار کو. سردار کو، جس کی اتھارٹی ہوتی ہے نا. پولیس والا جب آپ کو روکتا ہے نا تو اس وقت وہ سید ہوتا ہے. جب کورٹ میں آپ ہوتے ہیں اور جج بیٹھا ہوتا ہے نا تو اس وقت جج کیا ہوتا ہے؟ سید ہوتا ہے. حکمران بھی ایک طرح کا سید ہوتا ہے. قبیلے کا جو بڑا ہوتا ہے وہ بھی سید ہوتا ہے. گھر کا بڑا بھی سید ہوتا ہے. تو سید اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی نہ کوئی سربراہی ہو، اس کی اتھارٹی ہو. ٹھیک ہے نا. پہلا معنی کیا تھا؟ مالک. دوسرا کیا تھا؟ سید. تو سید کے معنی سربراہ، سربراہ یا سرکار. اوکے. تیسرا معنی ہے منعم. منعم. منعم، انعام دینے والا، تحفے دینے والا. اس طرح سمجھ، تحفے دینے والا. یہ بہت اہم لفظ ہے کیونکہ اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ رب آپ کو وہ نہیں دیتا جس کے آپ مستحق ہوتے ہو. مستحق ہوگے تو اجرت دے گا. اجرت دی جاتی ہے ملازم کو، کیونکہ ملازم اپنے آجر کو، اپنے امپلائر کو ٹائم دیتا ہے، محنت دیتا ہے، اور اس کے جواب میں، اس کے عوض میں اس کو اجرت دی جاتی ہے. لیکن رب آپ کا مالک ہے. کیونکہ وہ مالک ہے، آپ کا کوئی حق ہے ہی نہیں. وہ آپ کا پورا سربراہ ہے، سید ہے. آپ کے کوئی رائٹس ہیں ہی نہیں. تو جب وہ کچھ دے گا تو وہ سیلری نہیں دے گا، پیمنٹ نہیں دے گا، اجرت نہیں دے گا. کیا دے گا؟ انعام دے گا. سو وہ منعم بن گیا، تحفے دینے والا. جو کچھ دے گا وہ تحفہ ہوگا. نہیں دے گا تو میں کمپلین نہیں کر سکتا. دیکھیں، آپ کا امپلائر آپ کو نہیں دے گا نا آپ کا پے چیک، تو آپ کمپلین کر سکتے ہو کیونکہ آپ کی ایک ارینجمنٹ ہے. لیکن رب جب دے گا تو شکر، نہیں دے گا تو میں پوچھنے والا کون ہوں؟ میرا تو ہے ہی نہیں وہ. منعم. کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے.
اچھا چوتھا المربی. المربی عربی کا لفظ دوبارہ. مالک, سید, منعم اور پھر مربی. مربی کہتے ہیں عربی میں جو پودے کو اگاتا ہے نا اسے مربی کہا جاتا ہے. اوکے, جو باغبان ہوتا ہے نا اسے بھی مربی کہتے ہیں. کسان کو بھی مربی کہتے ہیں. کیوں؟ وہ پودے کا بہت باریک خیال کر کے اس کے ارد گرد کے کیڑے وغیرہ ہٹا کے اس پر جتنا پانی چاہیے اس سے کم زیادہ نہ ہو اور اس کو زیادہ آندھی نہ آ جائے, بہت زیادہ تیز دھوپ نہ آ جائے, ان سب چیزوں سے بچا کے جب وہ پودے کی نشو نما کر رہا ہوتا ہے اس میں اس کو مربی کہا جاتا ہے. یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے استعمال کیا ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کرتے ہیں. تربیت مربی سے نکلا ہے. تربیت یعنی جس طرح پودے کو اگایا جاتا ہے اسی طرح بچے کا خیال بہت باریک طریقے سے کیا جاتا ہے. رب کے معنی میں مربی بھی ہے. مربی جو بہت خیال کے ساتھ ہماری نشو نما کرتا ہے, ہماری تربیت کرتا ہے. تربیت کا لفظ صرف اخلاق کے لیے نہیں, ہمارے یہاں تو اخلاق کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کی تربیت اچھی ہے, اس کی تربیت خراب ہے. تربیت کا لفظ اصل میں عربی میں گروتھ کے لیے ہوتا ہے. کسی چیز کو اگا رہے ہوں گے نا آپ بڑے ہو رہے ہیں, آپ کی قوت میں اضافہ ہو رہا ہے, آپ کی عقل میں اضافہ ہو رہا ہے, آپ کی صلاحیت میں اضافہ ہو رہا ہے, وہ سب تربیت کہا جاتا ہے. اب کتنے نام ہو گئے؟ 4. اب آخری نام قیم. القیم. القیم آسان لفظ ہے, قائم رکھنے والا. ابھی یہ نئی بلڈنگ بنی ہے, ٹھیک ہے. بلڈنگز کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ گزر جاتا ہے تو اس کو آپ کو مینٹین کرنا پڑتا ہے. چھت کا خیال کرنا پڑتا ہے, فاؤنڈیشن چیک کرنی پڑتی ہے, سیلن وغیرہ لگ جائے دیکھنا پڑتا ہے, مینٹیننس ہوتی ہے. ہمارے جسم کے اندر بہت سارے سسٹمز چل رہے ہیں, ان سب کی بھی کیا کرنی پڑتی ہے؟ مینٹیننس کرنی پڑتی ہے. لیکن ہماری مینٹیننس کیا ہے کہ کھانا بہتر کھاؤ, اپنی نیند کا صحیح طرح سے اہتمام کرو, گیٹ انف سلیپ, رائٹ, اور تھوڑی ایکسرسائز کر لیا کرو. یہ فزیکل مینٹیننس ہے ہماری. لیکن اللہ تعالیٰ جب قیم ہے نا, وہ اس طرح قیم ہے کہ میرے دل کی ایک دھڑکن سے اگلی دھڑکن تک اس کو اجازت دینی پڑتی ہے میں چلوں اور پھر چلوں اور پھر میں چلوں, اور جو خون میری رگوں میں چل رہا ہے اس کو اجازت دینی, اور اس کو مینٹین کون کر رہا ہے؟ ایک ایک لمحہ, ایک ایک سیل, وہ اللہ تعالیٰ ہے قیم. وہ اگر ایک دفعہ بھی دھیان دینا چھوڑ دے تو میرا وجود ہی نہ رہے. دیکھیں, ایک فلسفہ ہے, خدا کے بارے میں کئی فلسفے ہیں, اس میں سے ایک فلسفہ یہ ہے کہ اس خدا نے کائنات بنائی اور اس کو چھوڑ دیا, اب وہ آٹو پائلٹ پہ چل رہی ہے, خود ہی سے چل رہی ہے. لیکن ہمارا فلسفہ ہے کہ ہمارا اللہ ہمارا رب ہے, اور رب سے مراد یہ ہے کہ کچھ بھی خود سے نہیں چل رہا, کچھ بھی خود سے نہیں چل رہا, ہر چیز کو مینٹین کیا جا رہا ہے, اس کو قائم رکھا جا رہا ہے ہر لمحے. وما تسقط من ورقۃ, ایک پتا نہیں گرتا, ایک پتا اپنی جگہ سے نہیں ہلتا, ہوا کا ہلکا سا جھونکا نہیں لگتا, ایک ایک سیل میرے جسم کا وہ تمام مینٹین کیے ہوئے ہیں. یہ ہے القیم. یہ صرف لفظ تھا کیا؟ رب. اب اس سے میرا اور اللہ کا کیا تعلق بنا, اب اس کو سمجھ لیں. اب آپ کا ریویو ہوگا. پہلی چیز کیا تھی؟ اوکے, ہم بھی کچھ چیزوں کے مالک ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہوتے ہیں نا. اچھا, اگر آپ کسی چیز کے مالک ہو تو کیا یہ لازمی ہے کہ آپ کی پوری اتھارٹی ہے اس کے اوپر, آپ اس کے سردار بھی ہو؟ جیسے فرض کریں آپ گاڑی کے مالک ہیں, کیا یہ ممکن ہے کہ آپ جیسے چاہیں گاڑی چلائیں؟ ایسا تو نہیں ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ آپ گاڑی کے ساتھ جو چاہیں کریں, کوئی بھی آپس میں کوئی آگے سے انٹروین نہیں کرے گا؟ نہ. آپ میں سے کچھ ہوم اونر ہیں, آپ نے گھر لیا ہوا ہے, کیا یہ ممکن ہے کہ آپ گھر میں جو تبدیلی لانا چاہیں لائیں؟ یا حکومت پیچھے سے آ جاتی ہے, یا سوسائٹی آ جاتی ہے, کہتے ہیں یہ نہیں آپ کر سکتے, یہ کلر آپ نہیں یوز کر سکتے, یا آپ باہر ایسے نہیں کر سکتے. کچھ ریسٹرکشن ہوتی ہے کہ نہیں؟ آپ اون کرتے بھی ہو لیکن پھر بھی آپ کے کوئی ریسٹرکشن ہوتی ہے, نہیں؟ تو آپ مالک تو ہو, سید نہیں ہو. ہوتا ہے کہ نہیں؟
اور کبھی کوئی سید ہوتا ہے لیکن مالک نہیں ہوتا، وہ تو واضح ہے. تیسرا نام کیا تھا مالک اور سید کے علاوہ؟ اچھا، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کسی چیز کو اون کرتے ہو، آپ کی پراپرٹی ہے، لیکن آپ اس کا خیال نہیں کرتے؟ کبھی ہوتا ہے کسی کا باغ ہے، اس نے چھوڑا ہوا ہے، کسی گاڑی ہے اس کا خیال نہیں کر رہا، کسی کی سائیکل ہے باہر بارش میں زنگ لگ رہا ہے اسے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ یعنی آپ اون تو کرتے ہو لیکن آپ اس کو قائم نہیں رکھ رہے، یا آپ اون تو کرتے ہو لیکن آپ نے اس کی تربیت کا کوئی اہتمام نہیں کیا، اس کو مینٹین نہیں کیا، اس کو ڈیولپ نہیں کیا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ صرف ایسا رب نہیں ہے جو اون کرتا ہے، یعنی اس کی ملکیت تو ہے لیکن پھر اس نے چھوڑ دیا. مالک ہونے کے بعد مربی، سید، منعم، قیم، اور یہ ساری چیزیں ملا کر کیا لفظ بنا؟ رب. بھاری لفظ ہے، بھاری لفظ ہے. لیکن اس کی بنیاد اس طرح سمجھ لیں کہ ایک عربی میں جب کسی لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں نا، تو ایک ہوتا ہے بنیادی معنی اور پھر باقی اس کے دوسرے درجے میں معنی ہوتے ہیں. تو بنیادی معنی پھر بھی مالک کا ہے، اور اس کے ساتھ یہ جو باقی چار ہے نا، اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن اس سے بنیادی معنی میں فرق نہیں آتا. بنیادی معنی پھر بھی کیا ہے؟ مالک کا. یہ آخری بات ہوگی اس سیشن کے لیے. اس کو بھی سمجھ لیں اچھی طرح کہ اس کی کیا اہمیت ہے. اصل میں اس کی جو اضافت ہے نا، ایکچولی یہ بات میں مالک یوم الدین میں پھر صحیح سے سمجھاؤں گا. ابھی العالمین سمجھ لیں، کیونکہ یہ نہیں کہا الحمدللہ ربی السماوات والارض. اور جگہ دیکھا ہے السماوات والارض؟ کبھی سنا ہے؟ کیا ہے السماوات والارض؟ آسمان زمین کا رب. کتنی دفعہ سنتے آئے ہیں ہم، لیکن فاتحہ میں نہیں ہے. فاتحہ میں ہے رب العالمین. اور العالمین کا ترجمہ عام طور پہ کیا کیا جاتا ہے؟ تمام جہانوں کا رب. سنا ہوگا آپ نے، ہے نا؟ تمام جہانوں کا مالک. ایک تو مالک سے ہمیں ہٹنا پڑے گا کیونکہ مالک بعد میں آ رہا ہے، تو رب پہ ہی رکھتے ہیں بات، اور رب کے یہ 5 معنی اپنے ذہن میں رکھتے ہیں. لیکن عالمین کو سمجھ لیں. اگر لفظ استعمال ہوتا العوالم، العوالم عربی میں جو واحد لفظ ہے وہ ہے عالم. عالم اردو میں بھی ہم عالم کہتے ہیں، اس کی جمع ہے عوالم. اگر عوالم کا لفظ استعمال ہوتا تو ہم کہتے تمام جہانوں کا رب، کوئی مسئلہ نہیں. عوالم کا لفظ استعمال نہیں ہوا. الحمدللہ رب العوالم، نہیں، الحمدللہ رب العالمین. اس کو کہتے ہیں جمع مذکر سالم عربی میں. اس کی آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھیں. بات یہ ہے کہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ ایک تو ہے جب آپ جہانوں کے بارے میں سوچتے ہو تو آپ سوچتے ہو کہ کتنے ستارے ہیں، کتنی گیلیکسیز ہیں، کائنات کتنی بڑی ہے. اس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. جب اس کے بارے میں بات ہوتی ہے قرآن میں تو کہا جاتا ہے السماوات والارض. یہ نہیں کہا جا رہا یہاں پہ. عالمین کا لفظ استعمال ہوتا ہے دنیا، لوگوں کے جہانوں کی بات ہو رہی ہے، لوگوں کی دنیا ہے. جیسے پاکستان آیا ہوں، اپنے پیرنٹس کو کال کی پہلی دفعہ جب میں آیا تھا کچھ مہینے پہلے 29 سال بعد، تو میں نے اپنے پیرنٹس کو کال کر کے کہا یہ تو اور ہی دنیا ہے، یہ کوئی اور ہی عالم ہے. تم میں سے کوئی آسٹریلیا جائے، کوئی اور ہی کیا ہے؟ عالم ہے. میں نیو یارک میں کالج گیا تھا، پہلی دفعہ کیلیفورنیا گیا، وہ کوئی اور ہی عالم تھا نیو یارک سے ہٹ کے. ہر سوسائٹی ایک الگ قسم کا کیا ہوتا ہے؟ عالم ہوتا ہے. آپ کے دادا کی جنریشن، آپ کے پردادا کی جنریشن، آپ ان سے پوچھیں اس وقت کیسا تھا، پاکستان اس وقت کیسا تھا، لوگ اس وقت کیسے تھے، وہ کہیں گے وہ کوئی اور ہی عالم تھا. یہ دنیا بدل گئی ہے. مجھے ایک صاحب ملے، پاکستانی صاحب تھے. میں اوکلاہوما سٹی گیا تھا، وہاں ان سے ملاقات ہوئی. میں نے کوئی حلال ریسٹورینٹ ڈھونڈا تو وہ گروسری ریسٹورینٹ نہیں ملا، ایک گروسری اسٹور ملا حلال. میں نے کہا چلو وہاں سے کچھ دیکھتے ہیں. میں ملا ایک پاکستانی صاحب تھے، وہاں 55 سال سے رہ رہے ہیں، 55 سال سے. میں نے کہا جب آپ آئے تھے تو یہ کیسا تھا؟ کہتے ہیں ایک اور ہی دنیا تھی یہ. رائٹ. تو عالمین میں کیا کیا چیزیں شامل ہو گئی؟ مختلف سوسائٹیز، مختلف کلچرز، مختلف جنریشنز، مختلف پشتیں. 1000 سال پہلے دنیا کوئی اور چیز تھی، 3000 سال پہلے کوئی اور عالم تھا، 20,000 سال پہلے کوئی اور عالم تھا، آج سے 100 سال بعد کوئی اور عالم ہوگا.
اور ان تمام عالموں کا رب کون ہے؟ اللہ. بڑی پیاری بات ہے یہ. وہ کیوں؟ کیونکہ وہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، عربوں کا رب نہیں ہے، پاکستانیوں کا رب نہیں ہے. وہ ہندوؤں کا بھی رب ہے، وہ ایتھیسٹ کا بھی رب ہے، وہ امریکنز کا بھی رب ہے، وہ آسٹریلینز کا بھی رب ہے. اور ان سب کے ساتھ اس کا رشتہ کیا ہے؟ 5 چیزیں. ان کا مالک بھی ہے، ان کو تحفے بھی دیتا ہے، ان کا اقتدار بھی ان سب پر اقتدار بھی رکھتا ہے، ان سب کو قائم بھی کیے ہوئے. یہ ساری چیزیں جو میں نے بتائی تھی نا، اب آپ کا نظریہ بدل جاتا ہے ساری سوسائٹیز کے بارے میں دنیا کی. آپ یہ نہیں دیکھتے یہ والی سوسائٹی اس پر لعنت ہے، یہ والی سوسائٹی جہنمی ہے، یہ والی سوسائٹی نا رب العالمین. اور اگر مجھے اپنے رب کی نشانیاں دیکھنی ہے، اپنے رب کی عظمت دیکھنی ہے، تو اللہ تعالیٰ جس طرح کہتے ہیں نا، پہاڑ کو دیکھو، دریا کو دیکھو، اونٹ کو دیکھو. اب رب العالمین کہا تو کس چیز کو دیکھو؟ مختلف سوسائٹیز کو دیکھو، تاریخ کو دیکھو، دنیا کیسی تھی، کیسی کیسی سوسائٹیز اللہ نے بنائی، کیسے کیسے علوم میں، کیسے فنون میں انہوں نے مہارت حاصل کی، کس قوم کو کس چیز میں مہارت دی، کیا کیا کارنامے انہوں نے کیے. ان تمام کا ذمہ کس نے لیے ہوئے تھا؟ اللہ تعالیٰ نے، رب العالمین. اور اس ایک تعبیر کے اندر اللہ نے پوری دنیا کھول دی میرے سامنے، پوری دنیا. اور اس کی رحمت کا دائرہ اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ تو تمام کا خیال رکھے ہوئے ہیں، تمام کو دیکھے ہوئے اپنے سامنے.